مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا۔ حمزہ کو فون کرتے ہی اون نے اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیا۔ ہوا کیا ہے؟ حمزہ بیڈ پر نیم دراز اس کی رونے جیسی آواز سن کر اٹھ بیٹھا۔ یار امی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری بات حیا کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ کیا؟ حمزہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، اب بتاؤ کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ اون نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہاری طرف آتا ہوں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی، میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پر بات کر لی ہے، مگر دونوں میری ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اون نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ان کے مطابق میں بھی عثمان بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس حیا میڈم کے ساتھ نتھی کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ یار دیکھا جائے تو وہ بڑی بالکل بھی نہیں لگتی، تجھ سے 1 آدھ سال چھوٹی ہی لگتی ہے، بس عمر کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ حمزہ جانتا تھا جاوید اور فردوس بیگم بہت سخت گیر ماں باپ تھے۔ بڑے بیٹے کی اپنی پسند سے شادی کرنے کے بعد ان کا مزاج مزید سخت ہو گیا تھا۔ اب ان کی تمام تر امیدوں کا مرکز اون ہی تھا۔ تھوڑا فرق؟ حمزہ کی بات پر اون کی گھٹی گھٹی چیخ بلند ہوئی۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنز کی طرح عزت دیتا ہوں، وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ فون پر اس کی کان پھاڑ دینے والی آواز نے حمزہ کو مزید پریشان کر دیا۔ یار لوگ 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے۔ جواباً اون نے غصے سے فون بند کر دیا۔ حمزہ نے پیشانی مسلتے ہوئے گہری سانس لی۔ اون کا وویلا اسے مکمل طور پر غلط بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھتا تو شاید اس کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔ انسان عموماً شریک حیات کے لیے اپنے سے کم عمر یا کم از کم ہم عمر شخص کا تصور ہی کرتا ہے۔ حمزہ اور اون بچپن کے دوست تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی دوستی ایسی گہری ہو چکی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے گھروں کے فرد شمار ہوتے تھے۔ اگلے دن حمزہ اون کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اون نے گزشتہ رات سے باقاعدہ بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ اون اس طرح ہٹ ڈھرمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو ٹھنڈا رکھو۔ حمزہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے نہ سمجھاتا تو اون کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور سمجھاتا تو اون کی نظر میں۔ کیسے ٹھنڈا رکھو خود کو؟ تم بتاؤ، یہ ٹھنڈا رہنے کا وقت ہے؟ آج کل تو لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے۔ میں تو لڑکیوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اون کا صدمہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ حل نکالتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ حمزہ دوسری کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ یار تو صبر تو کر، ایک خیال آیا میرے ذہن میں، لیکن تو ذرا دماغ ٹھنڈا کر کے سوچے گا تو بتاؤں گا۔ حمزہ نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اون کے بازو کو تھپ تھپا رہا تھا۔ بتاؤ۔ ایسے نہیں، پہلے دماغ ٹھنڈا رکھ۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا برف سر پر رکھ لوں؟ ٹھنڈا ہی ہے، اون نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ تو حمزہ کا قہقہ بلند ہوا۔ تم حیا سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنی گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو، اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو پھر جو نکاح چند دن بعد ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا۔ اون نے چڑھ کر کہا۔ یار تم صرف فون پر بات نہیں کرو، اس سے مل لو۔ حمزہ نے سنجیدگی سے اپنی بات پر زور دیا۔ تم بہرحال اس سے مل کر اس کی رائے معلوم کرو۔ اگر وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں تو شاید تمہاری ناپسندیدگی دیکھ کر خود انکار کر دے، مجھے امید ہے۔ اون نے لمحہ بھر اسے گھورا جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں، پھر بے دلی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن اون نے حیا کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے نہایت مہذب آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، میں اون بات کر رہا ہوں۔ جی مجھے پتہ ہے آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ ہی کے نام سے سیو ہے۔ اون نے آنکھیں بند کر لی۔ گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کر اس نے واقعی انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس کے لیے مجھے آپ سے کہیں باہر ملنا ہے۔ حیا نے چونک کر موبائل کان سے ہٹا اور اسے یوں دیکھا جیسے اسکرین پر اون کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے سوال پر اون چڑھ گیا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ حیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ وجہ اسے سمجھ آ چکی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہی تھی۔ آپ اتنی بھی بچی نہیں ہیں کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہو۔ اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اون کے لہجے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں۔ خوش تو وہ خود بھی نہیں تھی۔ اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، مگر وہ بھی اپنے والدین کے سامنے مجبور تھی۔ مگر مجھے کرنی ہے اور آپ ہی سے بات کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کر بیٹھوں گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔
اس بار اون نے صاف الفاظ میں اپنی بات کہہ دی۔ حیا چند پل فق چہرہ لیے موبائل کان سے لگائے خاموش رہی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ چند لمحے رک کر اس نے مزید کہا، اور یہ ملاقات کل ہی ہونی چاہیے۔ اون کا سرد لہجہ حیا کو بے حد کھلا۔ صرف وہ جانتی تھی لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے خلاف کتنی کوشش کی تھی، مگر اس کی سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ آخر کار ماں باپ نے رو رو کر اسے جذباتی طور پر مجبور کر ہی لیا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ حیا کوئی بے بس یا دوسروں پر منحصر لڑکی تھی۔ اس کی اپنی بوتیک تھی جسے وہ بڑی کامیابی سے چلا رہی تھی۔ وہ خود کماتی تھی اور اپنے فیصلے لینے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی، مگر شادی کے معاملے میں وہ اپنے والدین کی مرضی کو ہمیشہ اہمیت دیتی آئی تھی۔ ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی تھی، مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور شادی کر بیٹھا۔ دوسری بار والدین کی مرضی سے رشتہ طے ہوا، وہ بھی انجام تک نہ پہنچ سکا، اور اب تیسری بار اسے ایک ایسے رشتے میں باندھا جا رہا تھا جسے قبول کرنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اچھا قد کاٹ، خوبصورت چہرہ، کامیاب کاروبار، مگر قسمت شاید ہر بار اس کے سامنے ایک نئی آزمائش لے آتی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی منگنی کبھی اون کے بڑے بھائی عثمان سے ہوئی تھی، مگر عثمان بیرون ملک جا کر اپنی پسند سے شادی کر چکا تھا۔ شاید اسی واقعے کا ازالہ کرنے کے لیے اب اون کے والدین اس کا رشتہ لے آئے تھے۔ حیا اون کو ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ہی سمجھتی آئی تھی، مگر اب حالات نے دونوں کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں کسی ایک کے انکار سے کئی دل ٹوٹ سکتے تھے۔ اگلے دن دونوں حیا کے مقرر کردہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ اون نے کئی بار اپنی نظروں کو باور کروایا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس سے پورے 5 سال بڑی ہے، مگر دل حیا کی بھولی سی منموہنی صورت دیکھ کر اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار اس نے خاموشی توڑی۔ دیکھیں، اور آپ کا اور میرا کسی بھی طرح کوئی میچ نہیں بنتا۔ ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ حیا نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ میری شادی کس سے کرواتے ہیں، چاہے آپ ہوں یا کوئی اور۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اپنے پیرنٹس کو انکار کر دیں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اون کی آخری امید بھی جیسے اس کے اسپاٹ لہجے نے روند دی۔ آپ مجھ سے 1 2 نہیں، پورے 5 سال بڑی ہیں، سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے اسے جذباتی طور پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو ایک نارمل ازدواجی رشتہ نہیں دے پاؤں گا۔ حیا نے پلک تک نہ جھپکائی۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے۔ اون باضد تھا۔ حیا نے گہری سانس لی۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی مجبور ہوں، بلکہ شاید اس سے زیادہ۔ پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اور آپ کو یہ ایسے ٹام کروز بھی نہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اون جیسے ساکت رہ گیا۔ حیا نے نہایت سکون سے اس کا آئینہ اسے دکھا دیا تھا۔ اس کے الفاظ نے اون کے تناؤ کو غصے میں بدل دیا۔ وہ کرسی سے اٹھا، میز پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھائی اور ایک لفظ کہے بغیر تن فن کرتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ حیا اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر بظاہر سکون تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ شاید اس رشتے سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا دونوں نے سوچا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب حیا پور سج سور کر ایک ایسے رشتے کو نبھانے کے لیے چل پڑی جسے اس نے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر آخر کار حیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب خوبصورت سا لیمپ رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب اون کی تصویر موجود تھی۔ بلاش پر وہ تصویر میں بھی بے حد وجیہہ دکھائی دے رہا تھا۔ گھنے سیاہ بال، گہری کالی آنکھیں جن پر گھنی پلکیں سایہ فگن تھیں، اور تیکھے نقوش۔ کلین شیو میں بھی اس کے خد و خال بے حد جاذب نظر تھے، جبکہ ہلکی سی شیو نے اس کی شخصیت میں مزید رعب پیدا کر دیا تھا۔ تصویر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اس کی یونیورسٹی کے زمانے کی تصویر ہے، کیونکہ وہ ہلکی سی نفیس شیو رکھتا تھا۔ حیا نے ایک لمحے کو اس کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں پھیر لی۔ دراز قد اون کے مقابلے میں حیا اپنی متناسب جسامت، نازک نقوش اور درمیانے قد کے باعث واقعی چھوئی موئی سی لگتی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک دروازہ کھلنے اور پھر سے زور سے بند ہونے کی آواز گونجی، مگر حیا پر جیسے اس آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستور بے فکری سے ایک تکیہ بیڈ کی پشت سے لگا کر بیٹھی تھی اور موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مصروف تھی۔ اون نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا یہ بے نیاز انداز دیکھا تو اس کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے توقع تھی کہ اپنی بیزاری کے باعث حیا شاید اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر یہاں تو وہ پوری دلہن بنی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ بیٹھی جیسے اون کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔
مہندی کی رات بھی وہ اسے بے حد حسین لگی تھی۔ ایک لمحے کو تو ان کو اپنے تمام انتقامی ارادے کمزور پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ تب سے وہ مسلسل خود کو اس کے سحر سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور آج حیا کا یہ بے فکری بھرا انداز اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ غصے میں اس نے اپنی شیروانی اور کلا بیڈ پر اس کے قدموں کے قریب اچھال دیے۔ حیا نے تیکھی نظروں سے اس کی حرکت دیکھی مگر کچھ بولی نہیں۔ اون دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا اور جھک کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے اس نے غصے سے حیا کے بنے سبرے چہرے کو دیکھا۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھی رہو، مجھے کیا؟ مجھے تو بس اس پر تمہارے دستخط چاہیے۔ وہ کاغذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے تلخی سے بولا۔ حیا نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ دوسری شادی کی اجازت کا تحریری بیان تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ شادی کی پہلی رات اسے یہ تحفہ ملے گا۔ اسے چند لمحے خاموشی سے کاغذ کو دیکھا، پھر دھیمی آواز پہ بولی، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے اور میری آزادی کا پروانہ۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر اون کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ڈوبی۔ بالکل اسے جیسے جان چھڑوا کر اس کے دل پر چوٹ کی۔ حیا نے گہری سانس لی اور پھر سکون سے قلم لینے کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اب حیران ہونے کی باری اون کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حیا بحث کرے گی، روئے گی یا اس فیصلے کی مخالفت کرے گی، مگر اس کے چہرے پر پھیلا غیر معمولی سکون اسے مزید الجھن میں مبتلا کر گیا۔ پین دیں، حیا نے سادہ لہجے میں کہا۔ اون چند لمحے اسے دیکھتے رہا جیسے اس کے اس رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر خاموشی سے قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حیا نے بغیر کسی بحث کے کاغذ پر دستخط کیے اور قلم واپس کرتے ہوئے وہ اجازت نامہ بھی اون کی جانب بڑھا دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اون نے کاغذ ہاتھ میں لیا تو اس کے ماتھے پر شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حیا اتنی پرسکون کیوں تھی۔ جس رد عمل کی اسے توقع تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیا اس کی الجھن سے بے خبر بڑی بے فکری سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ گنگناتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا پہنچی۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنی جیولری اتاری اور انتہائی سلیقے سے ڈریسنگ پر رکھنا شروع کر دی۔ پیچھے کھڑا اون خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے حیا کا یہ سکون اس کے غصے سے کہیں زیادہ پریشان کن تھا۔ حیا نے آئینے میں اون کا عکس دیکھا۔ وہ اب بھی بیڈ پر بیٹھا حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اون نے نظریں جھکا لی اور وہی کاغذات دراز میں رکھنے کے بجائے تقریباً پھینکنے کے انداز میں اندر ڈال دیے۔ پھر دھپ دھپ کرتا وارڈروب تک گیا، اپنے کپڑے نکالے اور بنا کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گیا، مگر آئینے کے سامنے کھڑی حیا کی آنکھ کے گوشے میں ایک ننھا سا آنسو ٹھہر گیا۔ اپنی ناقدری پر حیا نے فوراً انگلی کی پور سے اسے بے دردی سے صاف کیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی تھا آخر وہ ایک لڑکی تھی، نرم گداز دل رکھنے والی، جس کے دل میں بھی چند چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں۔ اسے بھی کبھی اپنی شریک حیات سے محبت، عزت اور اپنائیت کی امید رہی ہوگی، مگر اون نے جس طرح اس کی ذات کو یکسر رد کیا تھا وہ اس کے دل تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد اون واش روم سے باہر آیا تو کمرہ خاموش تھا۔ حیا اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے پہلے ہی واش روم میں جا چکی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اون آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کی بیشتر لائٹس بند تھیں اور نیم تاریکی میں صرف مدھم روشنی باقی تھی۔ حیا نے خاموشی سے بیڈ کی دوسری جانب جگہ بنائی اور بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اون کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ؟ اس کے لہجے میں پھر غصہ تھا۔ حیا نے سکون سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر تکیہ درست کرنے لگے اور پھر آرام سے لیٹ گئی۔ اون کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ادھر صوفے پر لیٹو چلو۔ اس نے غصے سے حیا کے کندھے کو ہلایا۔ اب کی بار حیا بھی اٹھ بیٹھی۔ اس سے دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کیا اور سنجیدگی سے بولی، میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اون نے تلخی سے کہا، فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر اب یہ سب اتنے نارمل انداز میں کیسے لے سکتی ہیں؟ اس بار وہ اپنے اصل مسئلے پر آ گیا تھا۔ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی سانس خارج کی۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو میں نے رکھا۔ اب اپنے مسئلے کا حل خود ہی ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی ہوئی وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اون نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے اور کیا چاہیے آپ کو؟ حیا نے سکون سے اپنی بات کہی اور دوبارہ تکیے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں بند کرنے لگی، مگر اون کہاں خاموش ہونے والا تھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ حیا نے آنکھیں کھولی اور بڑے اطمینان سے جواب دیا، صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اون کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اون نے تلخی سے ہنکارا بھرا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی، پھر غصے سے دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے بولا، خیر مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔
حیا چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تو میں جہاں بھی لیٹوں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، وہ پرسکون لہجے میں بولی، پھر تکیہ درست کیا۔ اب اپنی نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ بھی دوسری جانب منہ کر کے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے۔ اون چاہے جتنا بھی غصہ کر لے اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اسی یقین نے رفتہ رفتہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا اور وہ پرسکون نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مگر دوسری جانب اون کے لیے نیند جیسے کہیں دور چلی گئی تھی۔ وہ اپنی نفرت کے الفاظ حیا پر انڈیل چکا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ غصہ نکالنے کے بعد بھی اس کے اندر سکون پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بے چین تھا، الجھا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے حیا کا وہ غیر معمولی سکون سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فردوس بیگم کو جیسے معلوم ہوا اون ولیمے کے اگلے ہی روز سے آفس جانے کا ارادہ رکھتا ہے، انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اون جھنجھلاتے ہوئے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ فردوس بیگم نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر محبت سے بولی، اون، حیا اتنی پیاری تو ہے، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ اون ابھی غصے میں ہے، چند دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے گا تو شاید اس کا غصہ بھی اتر جائے گا اور سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ مگر اون کے تیور کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ صرف خوبصورتی کسی ازدواجی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کا کبھی گھر نہ ٹوٹتا۔ اس کی حد درجہ سنجیدہ آواز سن کر فردوس بیگم کے دل کو دھچکا سے لگا۔ تم آخر کرنے کیا والی ہو؟ انہوں نے تشویش سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی۔ وہ نفرت سے بولا۔ اون، فردوس بیگم کے لہجے میں دکھ اتر آیا۔ اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانا چاہا، مگر اون نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کم از کم مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دے۔ یہ کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جم میں داخل ہوا تو وہاں اس کا ایک دوست پہلے ہی موجود تھا۔ اون سیدھا اس کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ دوست نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا۔ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ سوال معمولی تھا مگر اون کے لیے جیسے کسی نے جلتے زخم کو چھیڑ دیا ہو۔ اس نے مختصر سا جواب دیا اور روڈ پر ویٹ لگانے لگا۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، دھیان رکھنا، بڑی عمر کی بیویاں کبھی شوہروں کے روب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو صرف شوہر نہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید اون کا دماغ خراب کرتا ہوا اپنی ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا، مگر اس کے الفاظ اون کے ذہن میں گونجتے رہے۔ حیا کا بے نیازی بھرا انداز اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ غصے اور الجھن میں اس نے ویٹ اٹھانے کی کوشش کی، مگر آج وہ معمول سے کہیں زیادہ بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ چند کوششوں کے بعد اس نے ویٹ واپس رکھ دیے۔ کیا ہوا؟ اسے یوں اچانک رک کر ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کے قریب آ گیا۔ اون نے نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا نا، اس لیے ٹیمپو نہیں بن رہا۔ کوچ نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ارے یار، کل سے دوبارہ سٹارٹ کرنا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر اون کا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ بھی بامشکل اس نے جم میں گزارا اور بالآخر تنگ آ کر واپس گھر کے لیے نکل آیا۔ وائے قسمت! بیڈ روم میں داخل ہوا تو حیا مزے سے کوئی فلم لگائے بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل تھا اور دونوں نظریں پوری طرح اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اون نے کس قدر ناگواری سے اس کی بے فکری بھرے انداز کو دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر اسے نظر انداز کرتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو حیا کے نماک میں ذرا بھر فرق نہیں آیا تھا۔ اون نے غصے بھری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ جم میں دوست کی کہی ہوئی بات ایک بار پھر ذہن میں تازہ ہو گئی۔ حیا نے اچانک اس کی نظریں محسوس کی تو ایک اچٹتی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ چہرے پر بے نیازی کا خول بدستور قائم تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں گھورنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپ ضرور اٹھتا تھا۔ بند کرو یہ بکواس۔ جب حیا نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو اون جھنجھلا کر بولا۔ حیا نے فوراً فلم کی آواز بند کی، پھر ایک بلوٹوتھ ایئر پیس کان میں لگا لیا۔ اون کو اپنی بات کی یہ بے قدری ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لینے کی کوشش کی، مگر حیا پہلے ہی چکنا ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا، سو جائیں۔ اس کے پرسکون لہجے نے اون کو مزید تیش دلا دیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حیا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بے فکری سے بولی، تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے، آپ یہ کشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل۔ پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر دیا تھا۔ اون نے انگلی اٹھائی۔ اسے بند کرو ورنہ میں یہ LED توڑ دوں گا۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی باندھتی جاؤں۔ حیا بھی دو بدو ہو گئی۔ اون نے پورا رخ اس کی جانب کر لیا۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ حیا نے بھویں اچکائی۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی،
پھر اون کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، بس اتنا سب صبر کر سکی، رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ بات کی تہہ تک پہنچتے ہی حیا کا حلق تک کھڑا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ۔ 2 لفظوں میں ہی اس نے اون کی طبیعت صاف کر دی۔ اون لے زیر لب مسکرایا، جیسے اسے چڑھانے میں اسے خاص لطف آ رہا ہو۔ پھر حیا کے ایک کان میں ایئر پیس نکالا اور خود اپنے کان میں لگا لیا۔ وہ اس کے قریب تکیہ لگا کر مزے سے بیٹھ گیا اور حیا کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن اٹھا کر کھانے لگا۔ حیا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسا ڈھیٹی انسان تھا جو پل پل اپنا رنگ بدل رہا تھا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اون کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا تو حیا نے باؤل فوراً پیچھے کر لیا اور اسے گھورا۔ اون نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی، ایئر پیس واپس دیں۔ حیا نے ضبط سے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اون نے اس کی شفاف ہتھیلی کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بے فکری سے کہا، مجھے بھی مووی دیکھنی ہے، مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے، آپ سوئیں۔ حیا نے بحث ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ اون نے فوراً جواب دیا، کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی، میں مووی دیکھوں یا سوؤں۔ اب وہ بھی بے نیازی کی انتہا پر تھا۔ حیا نے غصے سے اسے دیکھا، پھر دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک دیا اور پاپ کارن کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تکیہ سیدھا کیا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اون اب جان بوجھ کر اسے زج کرے گا اور جتنی دیر وہ جاگتی رہے گی کوئی نہ کوئی طنز ضرور سنتی رہے گی۔ اس کے یوں میدان چھوڑ کر چلے جانے پر اون کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کن اکھیوں سے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو بھی تھا، حیا کی چوائس اچھی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اون کی نظر بے اختیار حیا کی تیاریوں پر جا ٹھہری۔ وہ لیمن اور گرے رنگ کا دیدہ زیب سوٹ پہنے ہوئے تھی، ہلکا سا میک اپ، سلیقے سے بنے بال اور ہاتھ میں پہنی چوڑیاں اور سائڈ پر پڑا بیگ۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار دکھائی دے رہی تھی۔ اون نے سب کچھ دیکھا مگر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کیا، جہاں مرضی جائے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اٹھنے لگا تو پھر دوست بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، بیٹا حیا کو اس کی بوتیک ڈراپ کر دینا۔ اون کے قدم وہی رکے۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ وہ یکدم بھڑکا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے جلدی جلدی اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اون نے اسے مخاطب کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ وہ جیسے حکم سناتا ہوا ڈائننگ ہال سے نکلنے لگا مگر حیا کی چبھتی ہوئی آواز اس کے قدم روک گئی۔ میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اسی لیے سیٹ نہیں کیا تھا کہ شادی کے بعد اسے بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ جاوید صاحب نے بھی اون کو گھورتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی معیوب کام نہیں ہے اس میں، لے کر جاؤ اسے۔ اون غصے میں تن فن کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ اب اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گھڑی پہننے لگا، والیٹ اور موبائل اٹھا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کے قریب حیا پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحے پہلے تک جو وجود جانے کیوں اسے کچھ اچھا لگ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کے اندر پھر سے نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ حیا اپنی جگہ ہل کر رہ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور خاموشی سے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ایڈریس بتاؤ۔ اون کی غصے سے بھری آواز اس کے قریب گونجی۔ حیا جو کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، اس نے خاموشی سے اسے راستہ بتا دیا۔ کچھ دیر بعد اون پھر بولا، یہ ثابت کر کے کیا سمجھ رہی ہو؟ حیا نے نظریں سڑک سے ہٹا کر اس کی جانب کی۔ مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کل کو جب آپ دوسری شادی کریں گے تو میں کیا در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی؟ میں خود مختار ہوں اور خود مختار ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اون نے جبڑے بھینچ لیے۔ حیا نے بات جاری رکھی، اور ویسے بھی جب آپ مجھے بیوی نہیں مانتے تو نہ مجھے، نہ اس رشتے سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر میں جو مرضی کروں آپ کا اتنا وویلا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس کا جتاتا ہوا لہجہ اون کو مزید تل ملا گیا۔ اوہ، تو آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ وہ ہونٹوں کو سیٹی کی شکل دیتے ہوئے بولا۔ حیا نے فوراً جواب دیا، جب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ تو پھر اپنی گاڑی بھی لو۔ اتنی خود مختار ہو تو میں کیوں ڈرائیور بنوں؟ وہ پھر چڑھ کر بولا۔ حیا کے لبوں پر ہلکی سی شوخی آئی۔ شوہر نہیں بن رہے تو کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی بن جائے۔ اون نے ایک نظر اسے دیکھا، جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بری طرح متاثر ہو، یوں جلی کٹی باتیں سنا کر اپنے جذبات آشکار مت کرو۔ حیا کا دل چاہا پھر اسے وہی 2 لفظ سنا دے، گھٹیا سوچ، گھٹیا انسان، مگر اس بار وہ خاموش رہی۔ پھر خود کو روکے بغیر دھیمی آواز میں بولی، جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ اون کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر گئے۔ وہ چاہتا کیا تھا؟ کیا وہ جان بوجھ کر اتنی فضول گوئی اور تلخی سے اسے زج کر رہا تھا تاکہ آخرکار حیا خود ہی یہ رشتہ چھوڑ کر چلی جائے؟ اب حیا کو اون کے ارادے کچھ ایسے ہی محسوس ہونے لگے تھے، مگر وہ بھی دل مضبوط کیے اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتی تھی، برداشت کر لیتی تھی، صرف اس لیے کہ اسے یقین تھا وہ کمزور پڑ کر اپنے ماں باپ کے فیصلے کو غلط ثابت نہیں کرے گی۔
مگر دل کہاں اتنا مضبوط تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آخر چاہا ہی کیا تھا؟ صرف ایک ایسا ساتھی جو اس کی قدر کرے، اسے عزت دے، اسے اپنے وجود کا حصہ سمجھے۔ مگر قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا۔ کبھی کبھی واقعی دل چاہتا تھا کہ اس شخص کی تلخیوں سے تنگ آ کر سب کچھ چھوڑ دے، کہیں بہت دور چلی جائے جہاں اسے ہر لمحہ اپنی ذات کی صفائی نہ دینی پڑے۔ مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے دل میں موجود آخری امید کو بھی ابھی دفن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسوں کو اس نے پلکیں چھپک کر واپس دھکیل دیا۔ پھر دل ہی دل میں ایک ایسی بد دعا نکلی جو شاید اس کی ٹوٹتی ہوئی ہمت کی آخری آواز تھی۔ اللہ کرے تمہیں بھی کبھی محبت ہو، اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے جو تم آج میرے ساتھ کرے ہو۔ چند ہی دنوں میں اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ وہ باہر سے جتنی مضبوط دکھائی دے رہی تھی، اندر سے اتنی خاموشی سے ٹوٹ رہی تھی۔ اور وہ شاید یہ سمجھنے سے ابھی بہت دور تھا کہ جس دل کو وہ بار بار ٹھکرا رہا ہے، اسی دل میں اس کے لیے ایک ایسی دعا جنم لے چکی ہے جس کا اثر ایک دن اس کی اپنی زندگی میں بدل دینے والا تھا۔ نہ جانے کیوں آج یہ بد دعا اس کے دل میں آئی تھی۔ شاید مسلسل ملنے والی بے قدری، بار بار کے طنز اور کے سرد رویے نے اس کے اندر جمع ہوتے صبر کو ایک لمحے کے لیے توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے اپنے ہی شوہر کو دیکھا اور پہلی بار دل کی گہرائیوں سے ایک خاموش بد دعا دے ڈالی۔ مگر اللہ خاموشی سے صبر کرنے والوں کے صبر کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اگلے دن واپسی پر اسے بوتیک سے پک کرنے آیا تو حسب معمول سے چھیڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ کس قسم کا بوتیک چلاتی ہو؟ خود تو کبھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے لباس پر تنقید کر رہا تھا۔ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ حیا زیادہ تر خاموش اس لیے رہتے تاکہ بات بڑھ کر جھگڑے تک نہ پہنچے۔ مگر نہ جانے کیوں وہ خود ہر بار اس کی خاموشی کو امتحان لینے پر تلا رہتا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ حیا اس کے رویے سے تنگ آ جائے، ہمت ہار دے اور خود اس رشتے سے نکلنے کا فیصلہ کر لے۔ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے جواب دیا، لڑکوں کو لڑکیوں کی ڈریسنگ سینس کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ نے فوراً طنز کا تیر چلایا، بالکل، لڑکیوں کا تو ڈریسنگ سینس ہو بھی سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر عمر کا تانا۔ اس بار حیا خاموش رہی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کی بات نے چبھن ضرور پیدا کی تھی۔ آخر وہ بھی انسان تھی، کیسے مان لیتی کہ ان کے الفاظ اسے بالکل متاثر نہیں کرتے؟ وہ جتنی بھی مضبوط بننے کی کوشش کرتی، اس کے طنز کے تیر کہیں نہ کہیں دل کو زخمی ہی کر جاتے تھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آخرکار وہ بھی اسے جواب دیے بغیر نہ رہ سکی، آپ کی تو کافی ریسرچ ہے اس موضوع پر، لگتا ہے ساری جوانی سی تحقیق میں ضائع کر دی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی، پھر کا بے ساختہ کہکا گاڑی میں گونج اٹھا۔ حیا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، وہ ہنستے ہوئے بولا، ابھی میری جوانی چل رہی ہے محترمہ؟ حیا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اچانک اس کی جانب رخ کرتے ہوئے نہایت اطمینان سے پوچھا، تو پھر دوسری شادی کب کر رہے ہیں؟ ان کی مسکراہٹ ایک لمحے کو گہری ہوئی۔ اس نے بھی پوری سنجیدگی سے جواب دیا، جلد ہی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوبصورت مگر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے دیکھ کر حیا کے دل میں جانے کیوں ایک انجانا سا بوجھ اتر آیا۔ وہ فوراً نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر اس ایک لفظ نے اس کے اندر کہیں بہت گہرا شور مچا دیا تھا، جلد ہی۔ نہ جانے کیوں یہ دو لفظ سن کر اسے اپنی ہی دی ہوئی بد دعا یاد آ گئی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا شاید بعض دعائیں زبان سے نہیں دل کے ٹوٹنے سے نکلتی ہیں، اور جب وہ قبول ہوتی ہیں تو انسان کو اپنی ہوئی کہی بات یاد آ جاتی ہے۔ حیا نے حسرت بھری نظروں سے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا۔ اس سے خاموشی سے اپنا رخ دوبارہ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ ملنا ہے اس سے؟ نے جان بوجھ کر دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ حیا نے چند لمحے توقف کیا، پھر نہایت اطمینان سے بولی، نہیں، پہلے انکل اور آنٹی کو ملائیں، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کر۔ اس بار اس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مسکرانے کی باری اب حیا کی تھی۔ وہ معصومیت سے بولی، بلکہ اگر آپ کہیں تو کل ہی میں اور آنٹی اس کے گھر جا کر اس سے ملاتے ہیں۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ اس نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے، انہی ماں باپ کی وجہ سے تو اسے یہ انچاہا رشتہ قبول کرنا پڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رمضان شروع ہونے میں اب صرف چند ہی دن باقی تھے۔ ایسا کرو، گاڑی کی چابی حیا کو دے دو، اسے گاڑی چلانی آتی، ہم دونوں رمضان کی گروسری کرنے چلی جاتی ہیں۔ فردوس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ حیا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دھلے دھلائے چہرے پر کریم لگا رہی تھی، ماں بیٹی کی گفتگو سن کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے اور اس نے آئینے میں کو دیکھا۔ نے بھی گردن موڑ کر ایک نظر حیا پر ڈالی۔ فردوس بیگم نے اپنا بیگ اٹھایا اور جیسے ہی پروگرام طے کیا فوراً بولی، ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ پکڑتی ہوں، تم چابی لے کر نیچے آ جاؤ حیا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور حیا کی طرف بڑھایا، اب کہیں میرا غصہ میری گاڑی پر نکال کر اسے ادھر ادھر مت مار دینا،
वैसे भी इस उम्र में दिखाई और सुनाई दोनों कम देने लगते हैं। उसे एक आबरू चुका कर फिर उसकी उम्र पर तंज किया। हया ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली और गहरी सांस अंदर खींची। ये उसके लिए सिर्फ एक जुमला नहीं था। पिछले कई दिनों से सुनने वाले ऐसे ही तंज उसके दिल पर तह दर तह बोझ बन चुके थे, मगर उसने खुद को संभाला। आप रहने दें, हम कैब करवा लेंगे। बामुश्किल अपने लहजे को मामूल पर रखते हुए वो बोली। पहली बार अपने तंज के बाद हया के चेहरे पर छा जाने वाली उदासी ओन को भी अच्छी न लगी। वो कुछ कहता इससे पहले ही हया बेड के करीब रखी अपनी चीज़ें उठाने के लिए झुकी। न जाने उनके दिल में क्या आया कि अचानक उसने उसका हाथ थाम लिया। अच्छा यार, मजाक कर रहा था। उसके लहजे में इस बार पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उसने दूसरे हाथ से हया की हथेली खोली और गाड़ी की चाबी उसमें रखते हुए कहा, ये लो, ले जाओ। मगर ओन का लम्स हया के लिए इस लम्हे किसी खुशगवार एहसास की बजाय अजीब सी तकलीफ बन गया। उसने फौरन अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींच लिया। ओन हैरत से उसे देखने लगा। हया की आंखों में नमी तैर रही थी, जिसे वो पूरी कोशिश के बावजूद छुपा नहीं सकी। आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा। उसकी आवाज़ में दुख साफ महसूस हो रहा था। आपकी ज़ुबान के वार ही बहुत हैं। एक लम्हे के लिए ओन बिल्कुल खामोश रह गया। उसने तो महज मजाक में उसका हाथ थामा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि हया इस कदर मुतासिर हो चुकी है। हया ने अपना बैग उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदमों में गुस्सा था, मगर आंखों में ठहरी नमी उसके दिल की हालत बयान कर रही थी। ओन ने उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर उसके ज़हन में एक शरारती ख्याल उभरा। ओह, तो मोहतरमा को मेरा हाथ लगाना मेरी बातों से कहीं ज़्यादा बुरा लगा। उसके लबों पर आहिस्ता से मुस्कुराहट आई। चलो अब एक और तरह के वार के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आंखों में शरारत चमकी। इंटरेस्टिंग। हया का सारा वक्त दिमाग जैसे सनसनाता रहा। उसकी गाड़ी में उसकी सीट पर उसके बराबर बैठना भी उसे किसी इम्तिहान से कम महसूस नहीं हो रहा था। वो खिड़की से बाहर देखती रही, मगर न जाने क्यों बार बार आंखें भीग जाती। क्या वो वाकई इतनी बेवकूफ़ थी? आखिर वो इससे कितनी बड़ी थी? सिर्फ 5 साल। वो 24 बरस का था तो वो 29 बरस की थी। मगर ओन उसे इस हर वक्त ऐसे उम्र रसीदा होने का ताना देता था जैसे इन दोनों के दरमियान 5 साल नहीं 25 साल का फ़र्क हो। हर तंज के साथ वो खुद को समझाती कि उसकी बातों को दिल पर नहीं लेगी, मगर दिल भी आखिर दिल था। वो कब तक हर तीर को बेअसर ज़ाहिर करती। हया ने नम आंखें छुपाकर खिड़की से बाहर देखते हुए दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, किस मुसीबत में मेरी ज़िंदगी फंस गई है। उसने पलकें ज़ोर से झपकी ताकि आंसू बह न निकलें। वो मजबूत रहना चाहती थी, मगर हर बार ओन के अल्फाज उसके मजबूत हिसार में एक नई दरार डाल देते थे। अगली सुबह नाश्ते के दौरान ही फिरदौस बेगम ने हया को मोहब्बत से अपने साथ लिपटा लिया। अम्मी अब्बू को मेरा बहुत सलाम कहना और बस 2 दिन में वापस आ जाना, मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। ओन ने कदर नासमझी से सास बहू के इस वालिहाना प्यार को देखा। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि हया अपने मैके जाने वाली है। जी ज़रूर, हया ने मोहब्बत से जवाब दिया और फिरदौस बेगम को मुस्कुराकर देखने के बाद डाइनिंग रूम से निकल गई। ओन की नज़रें बेख्तियार उसके पीछे उठी। ओह, तो ये मैके जा रही है। न जाने ये क्यों ख्याल आते उसके अंदर बेचैनी के साथ गुस्से की एक लहर भी उठ गई। हालांकि इन दोनों के दरमियान जो हालात थे, इन्हें देखते हुए हया का अपने मैके जाना बिल्कुल फितरी बात थी। बल्कि शायद ओन को तो इस बात पर खुश होना चाहिए था कि उसे 2 दिन सुकून से रहने का मौका मिलेगा। वो ये सब जानता था, फिर भी न जाने क्यों इसके अंदर कुछ खोलने लगा था। जब गाड़ी मेन रोड पर आ गई और हया ने खुद से अपना प्रोग्राम के बारे में कुछ न बताया, तो आखिरकार ओन ने बज़ाहिर मामूल के लहजे में पूछ ही लिया, इस वक्त छोड़ू तुम्हारे घर या शाम में? हया ने खिड़की से बाहर देखते हुए बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, अभी तो बुटीक ही जाऊंगी, वहाँ से शाम में अब्बा मुझे पिक कर लेंगे। बस इतनी सी बात थी। और मगर ओन के अंदर जैसे अजीब सी घुटन भर गई। उससे मजीद कुछ नहीं पूछा, मगर उसके बाद के 2 दिन उसके लिए निहायत बेजारी और उलझन में गुजरे। वो मामूली बात पर भड़क उठता, घर में किसी से बात करने को दिल न चाहता। हर शख्स उसे जैसे बिला वजह खटकने लगा था। मगर सबसे अजीब कैफियत उसे अपने कमरे में दाखिल होते महसूस होती। वही कमरा जहाँ चंद दिन पहले तक हया की मौजूदगी उसे नागवार गुजरती थी, अब उसके खाली होने पर उसे अजीब सी वहशत घेर लेती थी। कभी बेमकसद बेड पर बैठा रहता, कभी चंद लम्हे बाद ही उठ खड़ा होता। आखिर तंग आकर गाड़ी की चाबी उठाता और रात गए तक शहर की सुनसान सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दुराता रहता, मगर सुकून फिर भी न मिलता। उसे खुद अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। हर बार आंखें बंद करता तो हया का चेहरा सामने आ जाता, उसकी बातें, उसका बेनियाजी से जवाब देना, उसकी हल्की सी मुस्कुराहट, उसका गुस्से में भवें सुकेड़ना। फिर वह नम आंखें जिन्हें देखकर पहली बार ओन के अंदर कुछ टूटा था। वह झुंझलाकर खुद को झटक देता, क्या हो गया मुझे, पागल हो गया हूँ मैं क्या? वो खुद ही अपने आप से उलझता, फिर अपने दिल को समझाता कि इसे महज इसलिए है क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हया के साथ रहता आया है। हर वक्त उसे जानबूझकर तंग किया, उससे बहस की, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। शायद इसी वजह से उसके हवास पर सवार हो गई है। बस यही वजह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो खुद को बार बार यही यकीन दिलाता रहा, मगर कुछ कैफियतें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान महसूस तो करता है,
مگر تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل بے اختیار کسی ایک شخص کی طرف کھینچنے لگے، جب ہجوم میں بھی نگاہیں اسی ایک چہرے کو تلاش کریں، جب کسی ایک وجود کی غیر موجودگی پورے منظر کو ادھورا کر دے، جب ہر رنگ پھیکا اور ہر خوشی بے معنی محسوس ہونے لگے، تو پھر اس بے نام سی کیفیت کو محبت کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ مگر اون ابھی اس کیفیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جس حیا کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جانے کب وہی اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھی شدید نفرت بھی محبت کے لیے راستہ بنا دیتی ہے، اور شاید اون کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ حیا کے قریب رہنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہا، کبھی جان بوجھ کر اسے مخاطب کرتا، کبھی بلا وجہ اس سے الجھتا، کبھی اس کے رد عمل کو پرکھنے کے لیے اسے چھیڑتا۔ اسے گمان تھا کہ وہ حیا کو تنگ کر رہا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہی وہ خود اس کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ پھر جانے کب یہ عادت دل کی ضرورت میں بدل گئی، اور دل کی یہی ضرورت کب محبت کا روپ دھار گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ مگر اون اتنی آسانی سے حقیقت تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے دل کے سامنے کھڑا انکار کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ مان لیتا کہ اسے حیا سے محبت ہو گئی ہے، تو پھر اسے اپنے ہر اس لفظ کا حساب دینا پڑتا جو اس نے حیا کے دل کو توڑنے کے لیے کہا تھا۔ اور شاید یہی حقیقت اسے سب سے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر اون نے گھر میں قدم رکھا تو حیا کی چہکتی آواز سن کر اس کی ساری تھکن اور رکتاہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ دل نے سوال کیا، مگر وہ خود کو جھٹلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیا فردوس بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ سلام کے بعد اون نے اپنے کمرے میں چائے بھجوانے کو کہا اور اوپر چلا گیا۔ اس کی گہری نظر حیا کے دل میں پھر ایک چبھن چھوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر کب تک اسے اون کی بے رخی برداشت کرنی ہوگی۔ سحری کے وقت حیا نے الارم لگا کر اسے جگانے کی کوشش کی، مگر اون ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کار وہ خود کمرے میں گئی اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ اٹھ جائیں، سحری کا وقت نکل جائے گا۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں اٹھاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ اون کی شرارت پر حیا جھنجھلا اٹھی۔ شرافت سے اٹھ جائیں ورنہ آنٹی کو بھیج دوں گی۔ اون ہنستے ہوئے بولا، بھیج دو، میں بھی کہوں گا کہ تم نے مجھے جگایا ہی نہیں۔ حیا نے غصے میں سے بد دعا دی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ اون اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکراتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب کے ساتھ سحری کرنے نیچے آ گیا۔ کچھ دنوں بعد اون کی پھپھو نے اپنی بھائی بھابھی اون اور حیا کو افطاری کے لیے انوائٹ کیا تھا۔ اون بھی آج جلدی گھر آ گیا۔ وہ تھکا ہرا بستر پر دراز ہوا۔ اون آرام کر رہا تھا جب حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ اون نے موبائل سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ حیا نے نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں آدھے گھنٹے بعد تیاری شروع کر دیں، 5 بجے عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ افطاری کے بالکل وقت کسی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کھولنے لگی اور سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی دھیمی پرسکون آواز نے اون کو جیسے اپنے سحر میں لے لیا۔ وہ موبائل ایک طرف رکھ کر اس کے گھٹنوں کے قریب سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حیا ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر تلاوت جاری رکھی۔ کچھ دیر بعد قرآن بند کر کے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا تو اون کو عجیب سی خالی پن کی کیفیت محسوس ہوئی۔ پورے بیڈ پر اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی، میں پہلے ہی کنارے پر تھی۔ حیا نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتے ہوئے خفکی سے کہا، اب بھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو اور لڑنے بھی لگ گئی ہو؟ اون کی شرارت پر وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھنے لگی۔ اچانک اون نے پوچھا، میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ حیا لمحے بھر رکی، پھر دھیمی مگر چبھتی آواز میں بولی، کیونکہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے۔ میں پرائے رشتے کو اپنا سمجھنے کی غلطی نہیں کرتی۔ اون کے لب بھیج کے اسے یاد آیا اسی نے دوسری شادی کے کاغذات پر حیا کے دستخط لیے تھے۔ محبت کا احساس ہونے کے بعد بھی وہ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد حیا تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جو اون کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ سفید اور سبز لباس، آف وائٹ موتیوں کی بالیاں اور کھلے بالوں میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ افطاری پر جا رہی ہو یا کسی کی شادی پر؟ اون نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا، اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی۔ حیا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اون کی نظر اس کے کھلے بالوں پر پڑی۔ بال باندھو، میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، بال باندھو چاہے کیچر ہی لگا لو۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات؟ اون نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو۔ حیا کے چہرے پر تلخی ابھری۔ جب دل کرے نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے 2 کوڑی کا کر دیں گے، بڑی زبردستی ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو اون نے بس اتنا کہا، واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ آخر کار حیا نے غصے سے کیچر لگایا اور باہر نکل آئی۔ اون کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے حیا کا پاؤں اچانک بڑھا تو توازن برقرار رکھنے کے لیے اس نے اون کے بازو کو تھام لیا۔ اون پہلے ہی اپنے جذبات سے الجھا ہوا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگلے ہی لمحے حیا کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ اس کی چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ فردوس بیگم اور جاوید صاحب دوڑتے ہوئے پہنچے۔ حیا درد سے کرا رہی تھی، اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی اور ماتھے پر بھی زخم سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، جاوید صاحب نے فوراً اون کو حکم دیا۔ اون نے اسے اٹھانا چاہا تو حیا نے غصے اور آنسوں سے بھری آنسوؤں کے ساتھ اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، دھکا دیتے وقت احساس نہیں تھا؟ میں نے دھکا نہیں دیا تھا۔
اون بے بسی سے بولا، مگر اگلے لمحے حیات درد سے چیخ اٹھی۔ اس بار اون نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اسے اپنی باہوں میں اٹھا تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہوئے اسے ایمرجنسی میں لے گیا۔ حیا کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے چہرے کی ساری سختی ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً اسے اندر منتقل کیا اور اون کو باہر جانے کے لیے کہا۔ وہ ایمرجنسی کے دروازے کے باہر کھڑا بے چینی سے اندر دیکھتا رہ گیا۔ اون، فردوس اور جاوید صاحب ڈاکٹر کے انتظار میں باہر کھڑے تھے۔ اون بار بار صفائیاں دے رہا تھا کہ اسے نہیں گرایا، مگر فردوس بیگم نے تسبیح پڑھتے ہوئے اسے خاموشی سے نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ بچی کی ٹانگ میں لگی روڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی روڈ ڈالنی پڑے گی، تکلیف دہ مرحلہ ہے، احتیاط کے ساتھ صبر بھی کرنا ہوگا۔ اون نے بے چینی سے پوچھا، کون سی روڈ؟ تمہیں اس سے کیا؟ فردوس کی آواز میں سختی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ میری بیوی ہے۔ کون سی بیوی؟ جسے تم نے کبھی بیوی مانا ہی نہیں۔ تمہاری بیزاری ہم سب دیکھ رہے تھے، سوچا تھا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے تو اس کی عمر کو ہی اس کا جرم بنا دیا۔ جاوید نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا، جبکہ فردوس نے روتے ہوئے وہ راز کھول دیا جو اون سے چھپایا گیا تھا۔ حادثے کے بعد اس کی ٹانگ میں راڈز ڈالی گئی تھی، جنہیں معمولی دھچکا بھی خطرناک بنا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھی۔ جب شائستہ بھابھی نے مجھے بتایا تو میں نے سوچا اس نگینے کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ کسی کی کمزوری اس کا گناہ نہیں ہوتی۔ ہمیں ڈر تھا کہ تم یہ بات جان کر شادی سے انکار کر دو گے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہمارے ہی گھر میں اتنی ناقدری سہے گی۔ اون سر تھام کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی باہر سخت بات، اس کی خاموشی یاد آنے لگی۔ تو یہ وجہ تھی وہ اس کی ہر تلخ بات خاموشی سے سہتی رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے لفظوں کے کتنے وار وہ معصوم لڑکی اکیلے سہ گئی تھی۔ سر ہاتھوں میں تھامے اون کو ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا وقت پیچھے لوٹ جائے۔ حیا کی دلدوز چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے مزدوری سے بچا لیں۔ آج وہ اس لڑکی کے لیے گڑگڑا رہا تھا جسے کبھی اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے رشتہ ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہا، جو اس کی تکلیف اس کا دل چیر رہی تھی۔ ڈاکٹر سے بات کے بعد وہ فردوس بیگم کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ چلو مان لیا تم نے اسے دھکا نہیں دیا، مگر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر لڑکھڑائی تھی تو کیا تم اسے سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں کی بات پر اون خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 2 دن بعد حیا کی حالت بہتر ہوئی اور ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کرنے کا کہہ دیا۔ وہ مسلسل اون کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ ہر وقت اس کے آس پاس موجود تھا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، حیا نے صاف کہہ دیا، مگر اون نے ڈاکٹرز کی ہدایت سن کر شائستہ سے کہا، اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں۔ 20 دن تک ٹانگ کو آرام چاہیے، آپ لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، یہ سعادت ضائع نہ کریں، حیا گھر پر آرام کر لے گی۔ حیا نے خفگی سے ماں کو دیکھا، مگر فردوس بیگم اون کی بات مان گئی تھی۔ گھر پہنچ کر فردوس بیگم نے کہا، تم دونوں ہمارے کمرے میں رہ لو، ہم گیسٹ روم میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں امی، آپ لوگ آرام کریں، میں اور حیا گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اون نے فوراً کام والی سے سامان گیسٹ روم میں منتقل کروایا اور حیا کو احتیاط سے بستر پر بٹھا دیا۔ رات کو بھی اس نے فردوس کو اپنے پاس رکنے سے منع کر دیا۔ آپ آرام کریں، روزہ بھی رکھنا ہے۔ میں ہوں نا حیا کے پاس۔ حیا کا دل چاہا اسے جواب دے، مگر خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اچانک اتنا مہربان کیوں بن رہا تھا۔ فردوس کے جانے کے بعد حیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، زرینہ سے کہیں میرے پاس لیٹ جائے، میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ ہیں اسی لیے تو پریشانی ہے۔ رات کو بیڈ سے گر بھی گئی تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا، مگر اون نے سکون سے سب سن لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہ دیکھ کر حیا خود حیران رہ گئی۔ اون نے حیا کی دوائیاں چیک کی، نائٹ بلب جلایا اور کمرے کی لائٹ مدھم کر دی، پھر احتیاط سے اسے سہارا دے کر سیدھا بٹھایا، پیچھے رکھے تکیے درست کی اور ٹانگ پر زور پڑنے سے بچاتے ہوئے دوبارہ آرام سے لٹا دیا۔ حیا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آج نہ اس کی آنکھوں میں بیزاری تھی نہ ناگواری۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ میرا فرض ہے۔ حیا تلخی سے مسکرائی۔ میری کمزوری بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب تو بہانہ مل گیا ہوگا مجھے زندگی سے نکالنے کا۔ اون نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، کسی کو زندگی میں ضرور لاؤں گا، لیکن آپ کو نہیں نکالوں گا۔ نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ حیا نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دیا، پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، اب خاموشی سے سو جائیں۔ ہاتھ چھوڑے یار، کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے پکڑا ہے کہ رات کو آپ ذرا سا بھی ہلیں تو میری آنکھ کھل جائے۔ حیا کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ ضرورت نہیں تھی، زرینہ کو رہنے دیتے، کچھ دن مجھے زرینہ سمجھ لیں۔ آفس سے چھٹی لے لی، اب سو جائیں۔ کچھ دیر بعد دونوں سو گئے۔ رات کو حیا کا گلا خشک ہوا تو اس نے پانی لینے کے لیے اون کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آہستہ سے نکالنا چاہا، مگر وہ فوراً جاگ گیا۔ کیا ہوا؟ پانی لینا ہے، میں خود لے لوں گی۔ اون نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے سہارا دیا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں تک لے آیا۔ حیا نے ناگواری سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے، میں خود پی سکتی ہوں۔ اون نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
پانی پی کر حیا دوبارہ لیٹ گئی۔ حیا ان کے بدلتے رویے سے مسلسل الجھ رہی تھی۔ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ باقی ہے؟ اون نے مسکرا کر کہا، بس اتنی خواہش ہے کہ شاید آپ کی کوئی دعا مجھے لگ جائے اور میری بگڑی ہوئی زندگی سنور جائے۔ دعا تو اب کبھی نہیں نکلے گی۔ لگی شرط؟ حیا نے منہ پھیر لیا۔ پچھلے چند دنوں میں اون نے اس کی ایسی خدمت کی تھی جسے وہ اس کے لیے سب سے اہم ہو۔ وہ آفس کا کام بھی اس کمرے میں کرتا اور اس کا ہر کام خود کرتا۔ حیا کو سب کی محبتوں پر یقین تھا، مگر اون کی اچانک توجہ اسے اندر ہی اندر بے چین کر دیتی تھی۔ اس کے دل زخم اب بھی تازہ تھے۔ ایک دن اون بازار سے اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ لایا۔ حیا سے برداشت نہ ہوا، اس نے غصے میں بس سب چیزیں بیڈ سے گرا دی۔ بس کرے، اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے، اب یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ دوسری شادی کرنی ہو تو آپ کا ساتھ بھی دوں گی، مگر خدا کے لیے میری اذیت مت بڑھائیں۔ وہ رو پڑی۔ اون خاموشی سے چیزیں سمیٹتا رہا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں تو کیا آپ پھر بھی یقین نہیں کریں گی؟ حیا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہمدردی مت کریں، میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف۔ اون نے پہلی بار اپنے دل کی بات کھولی۔ لوگوں کی باتوں، حیا سے 5 سال چھوٹی ہونے کے طعنوں اور شادی پر ہونے والی چہمگوئیوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اسی غصے اور دباؤ میں اس نے حیا کے ساتھ وہ سلوک کیا جس پر آج اسے بے حد شرمندگی تھی۔ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، ابتدا میری غلطی تھی، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ شاید ساری عمر دینا پڑے گا، مگر اب آپ میرا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک کر مجھے سزا نہ دیں۔ حیا نے دھیمی آواز میں کہا، میں اتنی آسانی سے سب نہیں بھول سکتی۔ آپ نے بنا کسی قصور کے مجھے بہت کچھ کہا، پھر بتائیں کیا کروں؟ مجھے اپنی زندگی سے جانے دیں۔ اون جیسے سن رہ گیا، اور کتنی اذیت دیں گی جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی؟ اون نے لب بھینچے، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر ایک نرم سی محبت بھری بوسہ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح حیا اب اسٹک کے سہارے تھوڑا چل لیتی تھی، مگر سیڑھیاں چڑھنے سے منع تھا۔ اون لاؤنج میں آ کر اس کی گود میں تکیہ رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حیا نے گھبرا کر اسے دیکھا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ اٹھے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جائیں جس سے دوسری شادی کریں گے۔ وہ دانت پیس کر بولی، کوئی نہیں ہے میری زندگی میں سوائے آپ کے، وہ سب آپ کو تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ اون نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اب مجھے ان حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ حیا جھنجھلائی۔ اون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ کی بیزاری سے اب مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بیزاری دکھاتی رہے، میں اپنی محبت دکھاتا رہوں گا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اس نے جو کہا اسے سچ کر دکھایا۔ حیا کی ہر تلخ لہجے، ہر بے رخی، ہر بیزار نظر کے جواب میں اون کے پاس صرف محبت، خلوص اور احساس تھا۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، نہ اپنی صفائیاں پیش کرتا تھا، بس اپنے عمل سے اپنی ندامت ثابت کرتا رہتا۔ حیا کی معمولی سی تکلیف بھی اسے بے چین کر دیتی۔ اس کی دوائی سے لے کر آرام تک وہ ہر چیز کا خود خیال رکھتا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے دل پر اس کے رویے سے لگے زخم آہستہ آہستہ بھر جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور اون کی مسلسل توجہ اور خلوص سے حیا کی حالت سنبھل گئی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اسٹک کے سہارے چلنے لگی تھی۔ اسے چلتے پھرتے دیکھ کر اون کے دل میں ایک امید جاگ گئی کہ شاید ایک دن حیا اس کی محبت کو بھی سمجھ سکے گی اور اسے معاف کر کے قبول کر لے گی۔ انہی دنوں چاند رات بھی آ پہنچی۔ اون عشاء کی نماز پڑھ کر کمرے میں آیا تو سیدھا حیا کے سر ہو گیا، چلو مہندی لگوا کر آتے ہیں۔ حیا جو بیڈ پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور نہ ہی کوئی مہندی لگوانی ہے۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار؟ وہ ایک بار پھر اس کا کہا ہوا جملہ دہرا گئی۔ اون نے جواب دینے کے بجائے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹا اور آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ چند لمحوں میں آئینے میں دونوں کا عکس ایک ساتھ ابھرا۔ اون نے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے مسکراتے لہجے میں پوچھا، اب بتاؤ کون چھوٹا اور کون بڑا؟ حیا نے بے اختیار آئینے میں خود کو اور پھر اون کو دیکھا۔ اس کا دل یکدم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آئینے میں کھڑی وہ عورت کہیں سے بھی اون سے 5 سال بڑی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس لمحے تو وہ اون سے 1 سال چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچ پر جھیپ گئی اور فوراً نظریں جھکا لی، جبکہ اون آئینے میں اس کے چہرے پر پھیلتی حیرت کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اون نے جذبات میں بہکتے اس کے خوبصورت چہرے پر انگلیاں پھیری تو حیا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ کتنی بار کہا ہے مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، اور کتنی بار کہا ہے کہ اب ان دوریوں کی باتیں چھوڑ دو، قبول کر لو مجھے، میں اب مزید دوری نہیں سہ سکتا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے۔ اس کے اچانک سے باہوں میں بھرنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ باقی سارے کوسنے واپس آ کر دے دینا۔ اون نے ہنستے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اون میری اسٹک اندر ہی رہ گئی ہے، وہ پریشان ہوتی بولی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت؟ اس نے اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اتنی محبت سے کہا کہ حیا کا دل ایک لمحے کو پگھل گیا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں۔ اون کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ ذرا سا جھک کر بولا،
اعتبار بھی آ جائے گا، راستہ نکالنے کی ذمہ داری میری ہے، بس ایک آخری موقع دے دو، ابھی مجھے سوچنے دیں۔ حیا کے اس جواب پر اون کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اوکے سوچ لو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی دونوں خاموش رہے، اور نے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، دوسرے سے گاڑی چلاتا رہا۔ عجیب بات تھی کہ آج ان کے درمیان چھائی خاموشی بوجھل نہیں بلکہ بے حد معنی خیز تھی۔ مہندی لگوا کر جب حیا باہر آئی تو اون فوراً اس کی طرف بڑھا اور احتیاط سے اسے اٹھا کر گاڑی تک لے آیا۔ اس مصیبت میں پھنسا دیا، اب جب تک مہندی نہیں سوکھے گی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حیا کی مسلسل شکایتوں پر اون زیر لب مسکراتا رہا۔ راستے میں حیا کے بالوں کا کیچر ڈھیلا ہو گیا، وہ بار بار کونی سے بال پیچھے کرنے لگی تو اون نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ یہ زلفیں کھل گئی ہیں، کیسے باندھوں؟ اون نے گاڑی سڑک کنارے روک دی۔ موڑو، بال باندھ دیتا ہوں۔ حیا نے بے بسی سے رخ موڑ لیا۔ اون نے احتیاط سے اس کے بال سمیٹے اور کیچر لگانے لگا۔ پہلی بار ذرا زیادہ کھنچ گیا تو حیا فوراً بول اٹھی، اتنے زور سے نہیں، بال کھنچ رہے ہیں۔ اون نے فوراً کیچر ڈھیلا کیا۔ یار مجھے کیا پتا بال کیسے باندھتے ہیں، پہلی بار کسی لڑکی کے بالوں کو ہاتھ لگایا، اب روز دن رات پریکٹس کرواؤ گی تو ایک دن ایکسپرٹ بن جاؤں گا۔ حیا نے اسے گھورا مگر اون کی شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی تو اون نے پوچھا، آئس کریم کھاؤ گی؟ کیسے کھاؤں گی؟ ہاتھوں پر مہندی لگی ہے۔ وہ ایک بار پھر زچ ہوئی۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ اون اسے ایک آئس کریم پارلر لے گیا۔ 2 آئس کریمیں آرڈر کرنے کے بعد حیا نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ دیکھیں ابھی بھی نہیں، ابھی بھی گیلی ہے۔ اون نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ میں کس لیے ہوں؟ حیا اس کی نظروں سے گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی مگر اون کی نگاہیں اس کا تعاقب کرتی رہی۔ آخر وہ جھنجھلا کر پلٹی، کیا مسئلہ ہے؟ اون کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی کے بلوں پر انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی سی ہو، یہ روب کہاں سے آتی ہو؟ حیا نے اسے گھورا مگر اس بار اس کے لہجے میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ آئس کریم آ گئی تو اون نے خود اسے کھلانا شروع کر دیا۔ حیا نے مہندی دیکھتے ہوئے کہا، آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگواؤں گی۔ اون نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب تو یہ مصیبت وقتاً فوقتاً مول لینی پڑے گی۔ مجھے یہ مہندی آپ کے ہاتھوں پر بے حد اچھی لگ رہی ہے، جب بھی میرا دل کرے گا آپ کو لگوانی پڑے گی۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ واقعی اس کے خوبصورت ہاتھوں پر مہندی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ صبح اون کی آنکھ نماز کے لیے کھلی تو حیا بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ موبائل اٹھایا، کچھ لکھ کر حیا کے نمبر پر بھیجا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر سفید شلوار قمیض میں باہر آیا۔ حیا اب بھی سو رہی تھی۔ اس پر ایک نرم سی مسکراہٹ ڈالتا ہوا اون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا نے نیموا آنکھوں سے دیکھا تو فردوس بیگم اندر آ رہی تھی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور اون نماز کے لیے گئے ہیں، تم بھی اٹھ جاؤ، ان کے آنے تک تیار ہو جاؤ۔ فردوس نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال محبت سے پیچھے کیے۔ خیر مبارک آنٹی، بس اٹھ گئی، حیا نے مسکرا کر ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ فردوس بیگم اس کے قریب بیٹھ گئیں اور شفقت سے اس کی گال پر ہاتھ پھیرا۔ شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات ہی زرینہ نے سے کہہ کر استری کروا دیے تھے، اٹھو جا کر چینج کر لو۔ وہ دروازے تک پہنچی تو اچانک پلٹی، اور سنو۔ جی؟ حیا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ فردوس نے محبت سے کہا، جب تم اس رشتے کو دل سے قبول کر لو نا تو ہمیں بھی ماں باپ کی حیثیت سے قبول کر لینا۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی۔ جی آنٹی، میرا مطلب ہے جی امی۔ فردوس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کی گال پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے نکل گئی۔ حیا نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی تو واٹس ایپ پر اون کا پیغام موجود تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے فوراً میسج کھولا اور نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ عید کا دن ہے، آج مجھ سے خفا نہ رہنا، میری غلطیوں کو دل میں لیے نہ رہنا، میں نے جو درد دیا وہ میری نادانی تھی، آج اس درد کی کوئی سزا نہ دینا، تم نے خاموشی سے ہر بات میری سہ لی تھی، اب میری خاموش محبت کا کوئی گلہ نہ کرنا، میں نے ٹھکرایا تھا تم کو، یہ حقیقت ہے، مگر اب مجھے اپنی محبت سے جدا نہ کرنا، میں نہیں مانتا تم سے کوئی وعدہ یا قسم، بس مجھے معاف کر دو اور کچھ بھی نہ کہنا، آج عید ہے، تمہارے لبوں پر ہنسی دیکھوں، میری قسمت کو اس سے بڑی خوشی نہ دینا، میں نے کھویا ہے تمہیں اپنی خطاؤں کے سبب، آج چاہوں تو مجھے پھر سے اپنا نہ کہنا، بس یہ خواہش ہے کہ اس عید کی پہلی خوشی تمہارے آنکھ میں میرے لیے نفرت نہ ہو۔ اون کے میسج میں درج الفاظ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ دل عجیب انداز میں گدگدا اٹھا۔ اون کے انداز اور الفاظ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے اور اسی کے دیے گئے سفید فراک کو پہن کر اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ وہ لانچ میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر دروازے کے قریب رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراک جس پر خوبصورت گولڈن دھاگے کا کام تھا اور چوڑی دار پاجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے، خوبصورت سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ اون کو کسی حور سے کم نہ لگی۔
خوشگوار سا احساس لیے وہ اندر بڑھا جہاں وہ جاوید صاحب سے سر پر پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک۔ اس کے شوق کا جہاں لی آنکھوں میں بامشکل دیکھتے ہوئے حیا نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ اون نے بامشکل اس کے پریوں سے روپ سے نظریں اٹھائی۔ اون نے اسے اکیلا پاتے ہی راستہ روکا۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی۔ مزے سے جواب دیتی اس کی ایک سائڈ سے نکل گئی۔ وہ منہ بنا گیا۔ سارا دن مہمانوں سے ملتے ملاتے رات ہو گئی۔ فردوس بیگم اور جاوید صاحب تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ ان کے ساتھ کمرے میں آئی۔ یک دم نہ جانے کیا ہوا، ان نے آگے بڑھ کر پیچھے سے پکڑ کر اسے کندھے پر سر رکھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری قائم رکھو گی؟ حیا اس اچانک ابتداءات کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بامشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ میری کچھ شرطیں نہیں مان جاتے، سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اون کے لہجے میں خوف تھا۔ گزارش۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے کی نوکیوں سے اس کاغذ کو دیکھا تھا جس کو اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہیں۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ اون کی جانب کیے بولی۔ اون سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا تانا نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اسے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب یکدم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن۔ چہکتی آواز پر حیا نے کاغذ سے نظریں اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن۔ اب کی بار اون نے سر اس کی گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاف ڈن ہاف ڈن۔ اس سے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، کبھی کبھی تمہاری گود میں رکھ لوں گا سر۔ اون نے شرارت سے کہا تو وہ جو شادی کی پہلی رات دوسری شادی کے اجازت نامے پر سائن کروائے تھے، اس اجازت نامے کو بھی پھاڑ دیں۔ ویسے حکم دیتے بولی تو اون بھی فوراً اٹھتا، دراز سے وہ اجازت نامہ نکال کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا، ان ٹکڑوں کو کمرے میں پڑی ڈسٹ بین میں پھینک کر واپس اس کے پاس آ بیٹھا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے، نہ کبھی دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ لبوں سے لگاتا سیدھا ہوا۔ معاف کر دیا مجھے؟ اون نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ یہ کہتا وہ محبت سے اس کی گال پر بوسہ دیتا، اس کے لبوں پر جھکا تو وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ دونوں ہی آنکھیں موندے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔